رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم. صلوات بھیجیے. مجالس کے جس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، ان مجالس میں گزارشات کو پیش کرنے کے لیے سورہ مبارک حجرات، جو قرآن مجید کے سوروں میں ترتیب کے لحاظ سے 59واں سورہ ہے، سورہ نمبر 59. اس سورہ کی پہلی آیت کو میں نے عنوان کلام کے طور پر پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پیغمبر گرامی اور پروردگار سے متعلق ایک بہت بڑا ادب اور تہذیب مومنین کو سکھائی جا رہی ہے، اور جو در حقیقت ایمانی زندگی میں ایک ایسا بنیادی حکم ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو ہم قدم قدم پر غلطیاں کرتے رہیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پروردگار عالم ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میں اس آیت کے ترجمے کو ذرا ترجمانی کی کیفیت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اور رسول سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو. اللہ اور اس کے پیغمبر کی باتوں سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو، اس کے حکم سے جانے کی کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ، اور زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی اختیار کیے رہو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. نظام ہدایت کے عنوان سے شاید آپ تک اطلاع پہنچی ہو
گفتگو کا اعلان کیا گیا ہے۔ موضوع نظام ہدایت، اگر آپ تک اس کی اطلاع پہنچی ہے مجلس کے اعلان کے ساتھ ساتھ، تو میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ جو نظام ہدایت ہے، یعنی دین کا نظام، یعنی مذہب کا نظام، جو انسان کو ہدایت دینے کا اور گمراہی سے بچانے کا نظام ہے، دنیا سے لے کے آخرت تک، اور ذاتی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک، مالیات سے لے کے اخلاق تک، عادتوں سے لے کر کاموں تک، روزی کے حصول سے لے کے غریبوں کی مدد تک، جتنی زندگی ہے، زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو کے لیے ہدایت الہی موجود ہے۔ اس نظام ہدایت کا ایک رخ یہ ہے کہ اس نظام ہدایت کو بنانے والا اللہ ہے، لانے والے نبی اور رسول ہیں، اور اس کے بچانے والے ائمہ طاہرین ہیں، اس کو ہم تک پہنچانے والے علماء الہی ہیں۔ اس نظام ہدایت کی دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ نظام ہدایت ایک سے منزلہ عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح سے ایک عمارت میں 3 اسٹوری ہوں، 3 فلور ہوں، اسی طرح سے ہدایت کا نظام ہے۔ گراؤنڈ فلور کے طور پر اصول دین، پھر فرسٹ فلور کے طور پر فروع دین، اور تھرڈ فلور کے طور پر اخلاقیات۔ اور ان میں یہ رشتہ ہے کہ جیسے یہ 3 منزلہ عمارت، اگر گراؤنڈ فلور گرے گا تو اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، اگر اوپر والا بھی خراب ہوگا تو بیچ والا بھی خراب ہوگا، اگر لاسٹ فلور، ٹاپ فلور کی چھت کمزور ہو جائے، اس سے پانی آنے لگے، تو یہ پانی جو آئے گا تو صرف اسی فلور پہ نہیں رکے گا، یہ پھر بگاڑنا شروع کرے گا، تو سیکنڈ فلور کو بھی خراب کرے گا اور پھر فرسٹ فلور تک بھی پہنچے گا۔ تو جو نظام الہی ہے، یہ نظام ہدایت ہے، اس کے 3 حصے ہیں، عقائد ہیں، اعمال ہیں اور اخلاق، اور یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ مضبوط عقائد سے درست اعمال صادر ہوتے ہیں، اچھے اعمال کی عادت انسان کے اخلاق کو درست کرتی ہے، اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے تو خود بخود آدمی کے اعمال درست ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے بھی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خراب کمزوری کی وجہ سے دوسرا بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو نظام ہدایت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ گفتگو کے اعتبار سے بہت وسیع موضوع ہے۔ میں نے جو یہ موضوع ان چند شبوں میں آپ حضرات کے سامنے اعلان کرایا ہے اس کا، اور آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس سلسلے میں میرے پیش نظر 2 باتیں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ موضوع سے جو میں نے سوچا ہے وہی آپ بھی سوچیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم آہنگ ہو کے دین کے اس کام میں شریک ہوں۔ جو نظام ہدایت ہے، اس میں ایک حصہ وہ ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ مثلا ابھی میں نے تذکرہ کیا، نبوت ہے، ہماری ہدایت کا انتظام نبوت کے ذریعے اللہ نے کیا ہے۔ رسالت ہے، اللہ نے رسالت کے ذریعے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ امامت کے ذریعے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ کتابیں بھیج کے اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، چاہے کتابیں وہ ہوں جو پچھلے نبیوں پر آئی ہیں، اور چاہے وہ کتاب ہو جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اللہ نے اپنا گھر
کعبے کو قرار دے کے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، بیت المقدس کو اپنا اس نے گھر قرار دیا تو ہماری ہدایت کے لیے اس نے ایسا کیا۔ اس نے انسانوں اور انسانوں کے درمیان جو رشتے رکھے ہیں ان میں ذمہ داریاں بانٹی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بہن کسی واجب کو چھوڑے ہوئے ہے تو میری ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میں اس کام کے راستے پر اسے ڈالنے کی کوشش کروں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز کسی برے کام میں لگا ہے، برائی اور گناہ میں لگا ہے، تو آپ کی ذمہ داری اس نے رکھی ہے کہ اسے روکنے کی کوشش کرے، چاہے اس میں پاور کا استعمال کرنا پڑے۔ تو یہ سب نظام ہدایت کے وہ حصے ہیں جو مذہب نے ہماری ہدایت کے لیے مذہب کے ذریعے پروردگار عالم نے ڈیزائن کیے ہیں۔ میرے پیش نظر پہلی گزارش یہ ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے ہمارا جو رشتہ ہونا چاہیے وہ کسی حد تک ہے۔ ہمیں اس نظام ہدایت کے جس سیکشن پر، جس پارٹ پر، جس حصے پر، جس رکن پر، جس ستون پر دھیان دینا چاہیے ہمارا ادھر دھیان ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہے ہماری ہدایت کا ذریعہ، لیکن ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں یا کم متوجہ ہیں۔ مثال کے طور پر اصول دین میں، عقائد میں جو نظام ہدایت کا پہلا چیپٹر اور پہلا باب بھی ہے اور جو پورے ہدایت کے سسٹم کی بنیاد بھی ہے، اصول دین میں توحید کا اقرار کرنے کے بعد الہی صفات کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ کی، جتنے میرے بھائی یا میری بہنیں تشریف فرما ہے، بچپن میں انہوں نے دینیات پڑھی ہوگی، اس دینیات میں، اور میرے بچوں نے بھی کسی نہ کسی طرح یہ بات پڑھی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں، ان لفظوں میں نہیں پڑھی ہوگی، کہ اللہ کی توحید کے بعد جو چیپٹر آتا ہے، جو سبق آتا ہے، اس میں بحث ہوتی ہے صفات ثبوتیہ، اللہ میں پائی جانے والی صفتیں۔ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی اور زندہ ہے۔ اور پھر اگلا چیپٹر اور اگلا سبق اور اگلا درس ہوتا ہے صفات سلبیہ، جو چیزیں اللہ میں نہیں ہیں، اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ کسی چیز کے اندر نہیں جا سکتا، حلول نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ نظام ہدایت کا ایک حصہ ہے ہماری فکری ہدایت کے لیے۔ ایک پہلو اور مجھ سے رہ گیا ابتدائی گفتگو میں، وہ یہ بھی ضروری ہے کہ گمراہی کہاں کہاں ہو سکتی ہے۔ جہاں جہاں گمراہی ہو سکتی ہے وہاں وہاں اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام و نظام ہوگا۔ گمراہی سوچنے میں ہو سکتی ہے تو اللہ کی طرف سے وہاں پر نظام ہدایت میں کوئی انتظام ہوگا۔ گمراہی ماننے میں ہو سکتی ہے تو وہاں ہدایت کا انتظام ہوگا۔ گمراہی عمل کرنے میں ہو سکتی ہے تو وہاں انتظام ہوگا۔ تو یہ پہلو ہیں مختلف۔ تو اس میں کچھ وہ ہیں جن کی طرف ہم تھوڑا بہت متوجہ ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جن کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے۔ انسانی زندگی میں گمراہی آنے کے دروازے جن جن چیزوں سے کھلتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی ایک تجربہ کرتے ہیں۔ میں آج اشارہ کروں گا، تفصیل سے کسی دن اور دن بات کروں گا۔ ہم اپنی ساری زندگی ایک تجربہ کرتے ہیں کہ ہمیں جب کچھ پانا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ پانے کے لیے، کسی بھی چیز تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو ذریعہ بنانا پڑتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ پہلے دن سے بچے کو بھوک لگتی ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے تو بھوکا ہوتا ہے تو رو کے ماں سے کہتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے۔ وہ اپنی ماں کو ذریعہ بنانا ہے، یہ بات فطرت میں لے کے آتا ہے اور ماں کو رو کے بلاتا ہے۔ تو بھوک لگتی ہے تو ہمیں روٹی چاہیے، کھانا چاہیے بھوک مٹانے کے لیے۔ پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی چاہیے پیاس بجھانے کے لیے۔ بیماری آتی ہے تو بیماری دور کرنے کے لیے دوا چاہیے۔ ساری زندگی
ہم یہ تجربہ کرتے ہیں. جب ساری زندگی ہم یہ تجربہ کرتے ہیں تو یہاں سے گمراہی آ جاتی ہے. سب کے پاس نہیں آتی لیکن بہت جگہوں پہ آتی ہے. ساری زندگی جب ہم تجربہ کرتے ہیں کہ بھوک لگی تو کھانے کی ضرورت پڑی, کھانے کے ذریعے مٹی بھوک, پیاس لگی تو پانی کی ضرورت پڑی, پیاس پانی کے ذریعے بجھی, بیماری آئی تو بیماری دور کرنے کے لیے دوا کی ضرورت پڑی. تو یہ جو ذریعہ بنتا ہے, یہ جو وسیلہ بنتا ہے, اس کے لیے ایک لفظ اور ہے. ایک لفظ اور ہے, کھانا میری بھوک مٹانے کا سبب ہے. ہم اسے ذریعہ بھی کہتے ہیں اور ہم اسے سبب بھی کہتے ہیں. خاص کر کے فلسفے کی اصطلاح میں اسے سبب ہی کہا جاتا ہے. کھانا بھوک مٹانے کا سبب بنا, پیاس بجھانے کا سبب پانی بنا, بیماری مٹانے کا سبب دوا بنی. سبب ایک کو کہتے ہیں. جب یہی سبب کئی جمع ہو جائیں تو اس کو اسباب کہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی بھر کا تجربہ ہر مقصد کے پانے کے لیے سبب یہ, سبب وہ, سبب وہ, سبب وہ, تو آدمی کبھی کبھی انہی اسباب میں الجھ جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت دی کس نے, پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت دی کس نے, دوا میں بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت دی کس نے. تو جو بھول جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے, لیکن جو یاد رکھتا ہے وہ کہتا ہے مسبب الاسباب نے دی, مسبب الاسباب نے دی. تو جو اسباب و وسائل کی دنیا میں گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اس راستے سے بچاتا کیا ہے؟ اس مسبب الاسباب پر توکل بچاتا ہے. اس مسبب الاسباب, انشاءاللہ اس موضوع پر کسی دن, دنیا میں اس وقت ہمارے جو مسائل ہیں, مومن کی زندگی میں بھی مسائل ہیں, ان مسائل کو حل کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ہے توکل علی اللہ کا. اور اس اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت اور ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے پروردگار نے جو وسیلے دیے ہیں ہم کو, ان میں سے ایک توکل ہے. یہ ہمارے درمیان سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, گھٹتا چلا جا رہا ہے. لہذا زندگی کے مسائل بھی اور زندگی کی گمراہیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے فی الحال ایک نمونہ دینا چاہا ہے کہ وہ اسباب ہدایت, نظام ہدایت کے وہ حصے, وہ پارٹس, وہ سیکشن جن کے ذریعے ہدایت تک ہم اور آپ پہنچتے ہیں, ان میں سے کچھ ہماری نگاہوں میں لیکن کچھ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس کی ایک مثال دی میں نے کہ توکل اس میں ہے, اس میں توفیق ہے, اس میں تقویٰ ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے. تو میرے پیش نظر انشاءاللہ یہ ہے کہ ایک تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اور ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہے, اور دوسری طرف بعض وہ چیزیں ہیں نظام ہدایت الہی میں, پروردگار نے جو ہماری ہدایت کا نظام بنایا ہے, بعض چیزیں وہ ہیں جو ہیں ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے, لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ بھی ہماری ہدایت کے انتظام اللہ کی طرف سے, بلکہ کبھی کبھی ہدایت کو, اس انتظام کو ہم اپنی زندگی کی دشواری سمجھ لیتے ہیں, مصیبت سمجھ لیتے ہیں, مشکل سمجھ لیتے ہیں. میں صرف آج اشارے کر رہا ہوں. ہم کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہم پر جب کوئی آفت آئے, کوئی مشکل آئے, کوئی مصیبت آئے, کسی طرح کی آئے, کبھی بچہ بیمار ہو جائے, کبھی کوئی کاروبار ایک دم سے بیٹھ جائے, کبھی گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, گھر کا ذمہ دار اٹھ جائے, کبھی ایسی بیماری آ جائے کہ اچھا خاصا آدمی جو پورے گھر کو چلا رہا تھا وہ بیٹھ گیا. اس طرح کے مسائل زندگی میں, یہ تو بہت بڑے مسائل ہیں. چھوٹی چھوٹی زندگی کی مشکلات اور مسائل بھی, تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے, گھر میں چھوٹی سی بیماری آ جائے, تھوڑا سے خالی سر میں درد رہنے لگے, تو ہم سمجھتے ہیں کوئی مصیبت آ گئی, آفت آ گئی. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ جو انسانی ہدایت کے ذرائع اپناتا ہے, اس میں کچھ وہ ذرائع ہیں جو ظاہر ہیں اور کچھ وہ ذرائع ہیں جو خفیہ ذرائع ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن خفیہ ذرائع ہیں. آدمی دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے اس میں تو ہدایت کا کوئی پہلو نہیں ہے, لیکن پروردگار عالم کی طرف سے وہ قدم جو اٹھایا جاتا ہے وہ انسانی
ہدایت کے لیے ہوتا ہے. وہ بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بیمار راہ ہدایت پہ آ جائے. یہ کوئی غلطی کر رہا ہے, کوئی بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے, کوئی گمراہی پیدا ہو رہی ہے, تو میں انشاءاللہ میرے پیش نظر جو گفتگو ہے وہ اس طرح کی گفتگو ہے جو میں نے جس کے سرخیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ بھی شاید ان مسائل پر گفتگو کو مومن کی زندگی کی ضرورت قرار دیں. ایک ضرورت ہوتی ہے انسانی زندگی کی ضرورت, کھانا پانی انسانی زندگی کی ضرورت ہے, رہنے کا مکان انسانی زندگی کی ضرورت ہے, لباس انسانی زندگی کی ضرورت ہے. یہ تو سب کے درمیان مشترک ضرورتیں ہیں, لیکن کچھ مومن کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اور کچھ مومن کی زندگی کے مسائل ہیں. صراط پر سے گزرنا مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے. آسان حساب و کتاب مالک کی بارگاہ میں کرانا یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال خیر کو قبول کرا لینا یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے. تو میرے پیش نظر یہی ہے کہ میں ان تذکروں کے سہارے ایسی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھوں جو مومن کی زندگی کی ضرورت بھی ہو اور مومن کی زندگی کی کسی مشکل کو حل بھی کر سکے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں. ظاہر ہے جیسی گفتگو ہوگی ویسی صلوات ہوگی. ڈھیلا ڈرالی مجلس ہے. سب کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم رباعی قطعے پڑھواتے ہیں, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے پڑھا کیا, پھر بھی خوب اس کی تعریف کرتے ہیں. نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہو تب بھی سلوات بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے عزیزوں, اس نظام ہدایت کے سلسلے میں جو گفتگو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے اس کا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آج جو وقت ہے اس میں ایک یا دو باتیں جو تمہید کے طور پر. بسم اللہ. پہلی گزارش اس پورے نظام کے سلسلے میں جس کو دین کہیں ہم, نظام ہدایت یعنی نظام دین, جس میں نے بھی گنایا آپ کو عقائد بھی ہیں, اعمال بھی ہیں, اخلاق بھی ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کسی میں پرفیکٹ ہونے کی سند نہیں دے سکتے. ہمارے درمیان ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ عمل میں تو ہماری قوم کمزور ہے لیکن عقائد میں بہت پکی ہے. کہاں پکی ہے بھائی؟ عقائد میں پکی ہے تو توحید کو چھوڑ کے سجدے کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ اگر یہ قوم پکی ہوتی ہے عقائد میں تو سجدے نہ چھوڑتی, نمازوں کی مخالفت نہ کرتی. ہے ہمارے درمیان ایسے لوگ کہ نہیں ہیں, بالکل اللہ کے بجائے جانوروں کا سجدہ نہ کرنے لگتے. کہاں پکے ہیں ہم؟ کوئی بہکانے آتا ہے تو تھوڑے سے تو نکل ہی جاتے ہیں. تو ہم سب کسی نہ کسی جگہ کمزور ہیں, اور ان کمزوریوں پہ نگاہ رکھ کے انہیں مضبوط بنانے کا سب سے اچھا موقع یہی ایام اذاں ہے. ان ایام اذاں میں ہم بہتر سے بہتر جذبے کے ساتھ اپنی کمزوریوں کو طاقت سے بدل سکتے ہیں. جو پہلی گزارش پورے دین کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے نظام دین کے اپنانے کے نتیجے میں اپنی اپنی کوشش بھر ہمیں کس منزل تک پہنچنا ہے. دیکھیے, آدمی جب کسی پروگرام کو اپناتا ہے تو اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف, کوئی مقصد, کوئی نشانہ طے کرتا کہ نہیں طے کرتا, یا خالی ایسے پروجیکٹ کو اٹھا لیتے ہیں. آدمی خالی پروجیکٹ کو نہیں اٹھاتا ہاتھ میں, اس کے پیچھے نشانہ بناتا ہے, ایک جگہ طے کرتا ہے مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. تو اس نظام دین کو اپنا کے ایک نمونہ خالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. اور وہ نمونہ میں نہ اپنی فکر سے نہ اپنی سوچ سے, بلکہ میں وہ نمونہ آپ حضرات کی خدمت میں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے دعاؤں کے سہارے رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ائمہ طاہرین علیہ السلام, ہم آپ سب دعا کرتے ہیں, ہماری اور آپ کی دعاؤں میں ہم جو کچھ اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں, دنیا مانگتے ہیں, اور زیادہ تر دنیا ہی مانگتے ہیں, روزی لے دے,
فرصت ہی نہیں ہے، اس سے آگے دماغ جا ہی نہیں پاتا، اسی میں الجھے رہ جاتے ہیں. بے شک. روزی دے دے اور اولاد دے دے اور بچے کی تعلیم کا انتظام کر دو، جاب دے دے اور پرماننٹ کرا دے جاب کو، اور اتنے دن ہو گئے کوئی اچھی جاب نہیں ملی ہے اور بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ زندگی کے مسائل ہے، انہیں مانگنا ہے، مانگنا پڑے گا، وہ مانگنا ہی ہے. اور پروردگار اسی بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے رہے ہمیشہ. میں نے اکثر یہ جملہ دہرایا، روایت میں ہے اللہ کہتا ہے کہ اپنے کھانے کا نمک بھی مجھ سے مانگو. سبحان اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ارے یہ کیا ہے، کسی نعمت کو چھوٹا سمجھو، یا ایسا نہ ہو کہ سوچو کہ اس کو اللہ سے کیا مانگے. اس لیے کہتا ہے مانگو کہ ہمارا مانگنا یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہم اپنی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اپنے محتاج ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو ہمارے مانگے بغیر نہ جانے کتنا دے کے اپنے پروردگار ہونے کے ثبوت فراہم کر چکا ہے. لیکن ہم اپنی بندگی کے اقرار کرتے ہیں اور احساس بندگی اس سے باقی رہتا مانگو. مگر ہم جو مانگتے ہیں دنیا کی چیزیں زیادہ تر مانگتے ہیں، وہ آپ ہو چاہے میں ہوں، لیکن کبھی کبھی اس سے آگے نکلتے تو کیا مانگتے، پروردگارا مجھے گناہوں کو معاف کر دے، جہنم سے نجات دے دے، جنت تک پہنچا دے، اعمال خیر قبول کر لے، ایمان پہ موت دے دے. یہ دعائیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں بالکل ہی بے فکر ہیں، یہ دعائیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے جائیں گے تو کس کی سوچ سے مانگیں گے؟ اپنی سوچ سے مانگیں گے. ہماری سوچ کتنی ہی اونچائیوں پہ چلی جائے وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں سے آل محمد کی سوچ شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے وہاں اونچے اڑ کے بھی ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نہیں پہنچ پاتی، نہ پہنچ پاتی ہے نہ پہنچ سکتی ہے. ان کی فکروں کا، ان کی سوچ کا، ان کی اونچائیوں کے سفر کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہاں ہمارا اختتام بھی نہیں ہو پاتا. ہم تو اپنے کو خوش نصیب قرار دیں گے کہ ہم کہیں سلمان کے قدموں تک پہنچ جائیں، قمبر کے قدموں تک پہنچ جائیں، ہم اپنے کو خوش نصیب قرار دیں گے. تو ان کی سوچ جہاں شروع ہوتی ہے ہماری وہاں پر پہنچ نہیں پاتی. ان کی سوچ ان کی دعاؤں میں دکھائی دیتی ہے. ان کی سوچ دیکھنے کی جگہ دعا ہے، اور یہ دعائیں انہوں نے کبھی کبھی ہمارے لیے اپنی زبانوں سے دہرائی. کبھی کبھی ان کی دعاؤں کے فقرے صاف اعلان کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو میرا چاہنے والا ہے، یہ جو میرا شیعہ ہے، یہ جو میرا مومن ہے، یہ جو میرا محبت کرنے والا ہے، یہ نہیں سوچ پائے گا اس بات کو، یہ نہیں مانگ پائے گا اللہ سے، یہ لہذا اس کے سامنے رکھ دو تاکہ یہ مانگ لے اپنے لیے. یعنی وہ یہ کرم کرتے ہیں ہمارے لیے کہ دعاؤں کے درمیان ایسی دعائیں لے آتے ہیں جو در حقیقت ہمارے کام کی ہوتی ہیں، ان کی نہیں ہوتی. میں دعاؤں میں سے ایک ترتیب کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نظام میں ہدایت کو اپنا کے ہمارا سفر کہاں سے شروع ہو اور کہاں جا کے کم از کم کہاں جا کے تمام ہو. ماہ مبارک رمضان میں ماشاءاللہ سے دیندار لوگوں کا مجمع ہے. نماز مغربین کے بعد شبہ رمضان میں دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے افتتاح، جس کے لیے تقریباً اس بات کا اطمینان ہے کہ یہ دعا خود حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی عطا کردہ دعا ہے. دعا میں جگہ ایک فقرہ آتا ہے، اللہم ما عرفتنا من الحق فحب اللہ وما قصرنا عنہ فبلغنا. پروردگار، میں ترجمہ کرنے سے پہلے ذرا سے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر لوں. یہ بتائیے ہم آپ جتنے یہاں فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے پاس تھوڑا تھوڑا علم بہرحال ہے. ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، جہالت زیادہ ہے، بے خبری زیادہ ہے. ہم جو جانتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو نہیں جانتے ہیں. شیخ بو علی سینا کا جملہ ہے کہ جو فلسفی ہیں معروف ترین عالم اسلام کے، کہ ہم ساری زندگی گزار کے
اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے سمندر کے کنارے ایک مٹھی ریت لیے ہوئے کھڑے ہوئے. تو ہم لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں, ہمارے علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, چند ذرے ہمارے ہاتھ میں ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ علم ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے, اور زیادہ تر ہم بے خبر ہیں, جس کو ہم نہیں جانتے, جس کا شناخت نہیں رکھتے, معرفت نہیں رکھتے, پہچان نہیں رکھتے, زیادہ تر ایسا ہے. جتنا علم ہمارے اوپر ہے, اس علم میں ایک حصہ علم یہ بھی ہے کہ کیا حق ہے, کیا صحیح ہے, کیا درست ہے. بہت کچھ جانتے ہیں ہم, اس میں سے ایک حصہ وہ ہے کہ ہم حق کو بھی جانتے ہیں, اللہ ایک ہے, اللہ ہے, ایک حق ہے, اس بات کو ہم جانتے ہیں, اس سچ کو ہم جانتے ہیں. اللہ ایک ہے, اس سچ کو ہم جانتے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, ایک حق ہے, ایک سچ ہے, اس کو ہم جانتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ اس زمین پر حق ہے اس سارے حق کو ہم جانتے ہیں. نہیں جانتے. ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہ جانے کتنے حقائق ہیں, کتنی سچائیاں ہیں, ان کو نہیں جانتے. تو ہر حق کو ہم نہیں جانتے, تھوڑے سے حق کو جانتے ہیں. اب دوسری بات کہ جتنا حق ہم جانتے ہیں, کیا اتنے حق پر ہم عمل بھی کرتے ہیں؟ پہلی سچائی ہماری یہ ہے کہ ہم جتنا حق ہے سارا حق جانتے نہیں. دوسری سچائی یہ ہے کہ جتنا حق جانتے ہیں اس سارے حق پر عمل نہیں کرتے ہیں. کتنا سچ ہوتا ہے جو ہم جانتے ہیں لیکن نہیں بولتے. کتنے احکام الہی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ حق سارا حق جانتے نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا حق جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اب یہ بتائیے, اگر خیال پیدا ہو کہ حق کچھ کو جانتے ہیں اور کچھ کو نہیں جانتے, اور جتنے کو جانتے ہیں اس میں کچھ پہ عمل کرتے, کچھ پہ عمل نہیں کرتے, اور پوچھا جائے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, تو جواب یہی دینا چاہیے میرے خیال سے ہم سب کو کہ جو نہیں جانتے ہیں اسے جاننا چاہیے, اور جتنا جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. مگر انصاف سے بتائیے, آج تک کی دعاؤں میں کبھی ہم نے آپ نے یہ دعا کی ہے ایسے؟ اب سنیے دعا افتتاح میں سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے آپ نے سنا دعا, اس میں بندے مومن بیٹھ کے مصلی پہ دعا کر رہا ہے, اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. پروردگار جتنا حق تو ہمیں دے چکا اور ہم کو اس حق کی معرفت حاصل ہو چکی ہے, پروردگار جتنے حق کو ہم نے پہچان لیا ہے اتنے حق پر عمل کروا دے ہم سے. وما قصرنا عنہ, اور جس حق کے تک پہنچنے میں ہم کوتاہ رہ گئے, پیچھے رہ گئے, حق کو نہیں پہچان سکے, فبلغنا, اس حق تک ہمیں پہنچا دے. کہیں حق تک پہنچنے میں بیٹے کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے, کہیں حق تک پہنچنے میں دوستوں کے تعلقات رکاوٹ بن جاتے ہیں, کہیں حق تک پہنچنے میں کاروبار رکاوٹ بن جاتا ہے میرے مالک, کہیں حق تک پہنچنے میں تعصب رکاوٹ بن جاتا ہے. جہاں جہاں جو رکاوٹیں کھڑی ہیں ان رکاوٹوں کو توڑ کے مجھے حق تک پہنچاتا رہے. ایک طرف حق تک پہنچاتا رہے اور دوسری طرف حق پر عمل بھی کراتا رہے. یہ ہے مومن کے سفر کا آغاز, یہ ہے پہلا اسٹیشن, یہ پہلا اسٹیشن ہے, آخری اسٹیشن نہیں ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے ہمارا آپ کا سب کا, جتنا حق آتا ہے اس پر عمل کرے اور جتنا حق نہیں آتا اس حق تک اپنے کو پہنچائے. اب اس کے بعد اسی ماہ مبارک رمضان میں دعا ہے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق میری گفتگو ذرا میری اپنی زبان میں تھوڑی سی گاڑی ہو گئی ہے نا, تو گاڑی گفتگو کے لیے آسان کرنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ دماغ جاگتا رہے, اور دماغ جگانے کا بہترین ذریعہ سرکار ختمی مرتبت اور ان کے آل پاک پر زوردار کیا کرو, مجھے اس گاڑی میں کو پتلا کرنا نہیں آتا مجھے, لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ
ہاں سننے والوں کو کھلانے کی ضرورت ہے، مجھے نہیں. ہوتے ہیں کچھ لوگ جو یہ ہنر جانتے ہیں. ہمارے یہاں ممبئی میں ایک حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب دودھ والے، حج کر کے آئے تھے، دودھ کے پیسے بچا کے حج کیے تھے انہوں نے. تو ان کے یہاں دنیا میں پورے بمبئی میں دودھ ختم ہو جائے، ان کے یہاں نہیں ختم ہوتا تھا شام تک. اپنے یہاں کراچی، لاہور، بمبئی، دلی، ان جگہوں پہ تو دکانوں پہ کھلا ہوا دودھ بکتا ہے نا، وہ پیکٹ کی کوئی شرط نہیں ہے. تو ویسے دودھ والے تھے وہ، ان کے یہاں ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن دوپہر کے بعد ایک لڑکا پہنچا، دودھ لیا. دودھ لے کر جب لے لیا تو کہا کہ چاچا بہت پتلا ہے دودھ. کل نے بیٹا گاڑا لینا ہوا کرے تو صبح آیا کرو. کیا کروں، شام تک خریدار آتے ہیں تو مجھے ان تک پہنچانا ہوتا ہے، تو صبح سے جتنا بکتا جاتا اتنا پانی ملاتا جاتا تاکہ پہنچ جائے سب تک. بہرحال تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں بھی پانی ملاؤں تاکہ سب تک پہنچ جائے، لیکن مجھے پانی ملانا نہیں آتا ہے. لہٰذا آپ یہ گاڑا والا ہی نہیں، سلوار پہ ذرا مومن کے سفر کا پہلا پڑاؤ، پہلا اسٹیشن ہے حق کو پہچانو اور حق پر عمل کرو. اب اس کے بعد اسی ماہ مبارک رمضان میں دوسری دعا ہے، چھٹے امام سے منسوب ہے، بڑی دعا ہے، 8-10 جملوں کی دعا ہے. اس کا آغاز بھی بڑا شاندار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی بکا ومنک اطلب حاجتی ومن طلب حاجتا الی الناس فانی لا اطلب حاجتی الا منک وحدک لا شریک لک. پروردگار تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے رحمت کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتا ہوں، دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، میں تیرے علاوہ ان دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں. یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے. اب اس کے بعد اس میں دعا میں پھر جب دعا اور آگے بڑھتی ہے تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے. اس توفیق کے بعد بھی کئی دعائیں ہیں، لیکن مجھے جو موضوع سے متعلق وہ بات سنانا ہے. موضوع سے متعلق یہ ہے کہ ان اغض بصری وان احفظ فرجی وان اکف بها عن جميع محارمک حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما احببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. پروردگار مجھے توفیق دے. کہا گیا کہ توفیق دے، توفیق دے کہ میں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھوں، نگاہیں اٹھا کے نہ رکھوں. نگاہیں اٹھا کے رکھوں گا تو گنہگار ہوتا رہوں گا، لہذا نگاہیں جھکا کے رکھوں. انا اغض بصری وان احفظ فرجی، اور میں اپنی عفت اور اپنے کردار کی حفاظت کروں خود، اور اپنی عفت اور حفاظت کے کردار کی حفاظت اس طرح سے کروں کہ میں تمام گناہوں سے بچاؤں. عصمت و کردار سے متعلق گناہ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، دیکھنا، چھونا، ٹچ کرنا، سب سے بچاؤں. اور اس کے بعد پروردگار مجھے اس منزل پر لے آ. یہاں سے قابل توجہ مسئلہ ہے حتی لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک. ہماری زندگی میں ترجیحات، پہلے کیا کرنا ہے، انسانی زندگی میں ہوتا ہے، ہم سب کی زندگی میں. ذرا سے کوئی سمجھدار ہے تو طے کرتا مجھے پہلے کیا کرنا ہے. پہلے جاب کرنا ہے کہ پہلے تعلیم مکمل کرنا ہے، پہلے تعلیم مکمل کرنا ہے کہ پہلے شادی کرنا ہے. آدمی طے کرتا ہے پہلے یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا. سلیقہ ہے یہ زندگی کا. اس میں اگر بدسلیقگی ہو تو زندگی خراب بھی ہوتی، بگڑتی بھی ہے. لیکن معصوم کی دعا کیا سکھا رہی ہے کہ ترجیحات میں اسٹینڈرڈ اور معیار کس چیز کو بناؤ. حتی لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک، مجھے پہلے وہ کرنا ہے جو تیری اطاعت ہے. میں چلوں گا دیکھنے تو جہاں تیری اطاعت ہوگی وہ مجھے پہلے کرنا ہے، جو تیرے حکم کی مخالفت ہوگی وہ مجھے نہیں کرنا. میری عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے، 25 26 سال 27 سال 28 سال اس ماحول میں رہتا ہوں جہاں چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے. میرا معاشرہ، میری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے ابھی کیسے شادی کر دے، ابھی تو کوئی نوکری نہیں ہے اس کی، ابھی تو کوئی جاب نہیں ہے اس کی، گناہ کا شکار ہو سکتا ہوں. اگر اپنے معیار کے مطابق ویسے اونچا خاندان ڈھونڈتا ہوں تو میری شادی نہیں ہوتی. اب مجھے پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہ میں پڑنے کا ڈر ہے تو طاعت خدا کہہ رہی ہے پہلے شادی کرنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کہے وہ کرنا ہے. حتی لا یکون شیء، میرا لا کچھ جی چاہے،
میری اپنی کوئی تمنا ہو، میری اپنی کوئی خواہش ہو، میری اپنی کوئی ترجیحات ہو، اگر مجھے کرنا کہ اللہ یکون شیء آثر عندی من طاعتک و خشیتک، وہاں پہنچا دے کہ تیری اطاعت اور تیرے خوف سے آگے میری زندگی کا کوئی کام نہ رہ جائے، تیری اطاعت آگے رہے، میری زندگی کے کام اس کے پیچھے رہے. حتی لا یکون شیء آثر من طاعتک و خشیتک والعمل بما احببت. اب میں انتظار نہ کروں کہ تو نے کہا کیا ہے، میں یہ دیکھوں کہ تجھے اچھا کیا لگتا ہے، میں یہ نہ دیکھوں کہ تو نے کاہے سے روکا اور ٹوکا ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں کہ دیکھوں تجھے ناپسند کیا ہے، یہاں پہ مجھے پہنچا دے. تو پہلی منزل کون سی؟ میں جلدی جلدی سن لیں، آپ کے چہروں سے تھوڑی تھوڑی تھکن تو جب آئے تھے تبھی سے ظاہر تھی، وہ تھکن اور بڑھ چکی ہے. تھکن تو اسی کی تھی. پھر وہی صفی حیدر مایوسی کو بھی تھکن ہی کہتا ہوں. پہلی منزل تھی کہ جو نہیں کر رہا مجھ سے کروا دے. ماں قصرنا عنہ فحملنا. نماز نہیں پڑھتا، بستر سے نہیں اٹھتا تو بابا کا ڈنڈا چلوا کے، ممی کی ڈانٹ کے ذریعے مجھے پڑھوا دے، مگر پڑھوا دے. یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں 12 15 17 والے، یہ ان کا اسٹیج ہے. لیکن اس کے بعد دوسری منزل کون سی؟ اب زبردستی کی بات نہیں، میرے اندر شوق ہو، میرے اندر للک ہو، میرے اندر انتظار ہو کہ یہ وقت آئے تو چلے. مجلس سے نکل کے گھر گئے تو پھر انتظار ہے، مجلس کا وقت ہو تو پھر چلے. دعا سے نکل کے گئے تو پھر انتظار ہو کہ جلدی سے جمعہ جمعہ پھر آ جاتی، پھر چلتے دعا کو میں اور آگے بڑھوں گا تو مصلی سے ہٹ کے پھر انتظار ہوگا کہ کب وہ وقت آئے کہ پھر مصلی پہ واپس جاؤں. اور معصومین کی زندگی میں یہی ملتا ہے، پیغمبر گرامی کے لیے یہی ملتا ہے کہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے تو انتظار رہتا تھا کہ کتنی دیر پھر نماز میں رہ گئی کہ دوبارہ پھر نماز پڑھنے کا موقع ملے، مسجد میں جانے کا موقع ملے. تو پہلی منزل وہ ہے کہ مجھ سے یہ کروا دے، چاہے طاقت کے ذریعے یہ کام ہو، چاہے بابا کی ڈانٹ سے، چاہے ممی کی پھٹکار سے. لیکن دوسری منزل یہ ہے کہ اب اس کی ضرورت نہ رہ جائے، میرے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ جو میرے رب کو اچھا لگتا ہے وہ مجھے اچھا لگنے لگے، جو اس کو ناپسند ہوتا ہے مجھے ناپسند آنے لگے. یہ دوسری منزل. اس کے بعد مومن کے سفر کی تیسری منزل، جس آغاز گفتگو میں ان تذکروں کا مقصد یہی ہے میرا کہ انشاءاللہ ان 10 شبوں میں موضوع کو کے ساتھ اس طرح سے چلا جائے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس نشانے سے نزدیک ہونے لگے. وہ نشانہ تیسری منزل مومن کے سفر کی کون سی ہے؟ تیسرا پڑاؤ اور آخری منزل کم سے کم اس سلسلے میں وہ تیسری منزل بھی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. امام نے پھر وہی شبہ رمضان کی دعا ہے، شبہ رمضان کی دعا ہے. اس کا ایک جملہ ہے کہ مجھے توفیق اطاعت دے، توفیق عبادت دے، مجھے حج کے لیے بھیج دے. اس کے بعد ایک جملہ ہے صرف، لیکن انتہائی قیمتی جملہ ہے. لیکن اس کے پیش کرنے سے پہلے پھر آپ سے ایک سوال ہے. اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں جو ہمارا ایمانی معاشرہ ہے، یہاں اس ملک میں لاکھوں لوگ تو ہوں گے انشاءاللہ، اب ہزاروں سے تو زیادہ ہوں گے، لاکھوں ہونا چاہیے انشاءاللہ. لندن میں بھی انشاءاللہ ہزاروں، 50 ہزار، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی گفتگو نہیں کی اور پوچھا تو یاد نہیں رہے، 2500 ہزار لوگ ہیں. ہر سینٹر سے بھی جڑے ہوئے سینکڑوں تو ہیں، ہر سینٹر سے جڑے ہوئے سینکڑوں تو ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں، ہر سینٹر میں جا کے دیکھیے، سینٹر سے آمد و رفت رکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور سینٹر سے جڑ کے کوئی دینی کام کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے. عام طور پر ہر جگہ ایک مشکل درپیش ہے، لوگ وقت دینے والے کم ہیں، جو کام کرتے ہیں ان پر کام کا بوجھ زیادہ پڑتا ہے. البتہ میں بوجھ کا لفظ واپس لیتا ہوں، یہ بوجھ ہے ہی نہیں. جو کام کرنے والے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کبھی بوجھ نہ سمجھیے گا، یہ بوجھ نہیں ہے. یہ کیا ہے ابھی سنیں انشاءاللہ. تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں
اسی طرح سے سینٹر کو چھوڑ دیا اور بھی نیکیاں ہو رہی ہیں. کہیں مدرسہ چلتا ہے, کہیں کوئی اسکول چلا رہا ہے قوم کے لیے, کہیں کوئی بیماروں کے بوڑھوں کے رہنے کے کا انتظام کر رہا ہے. تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مذہبی کام اور بھی ہو رہے ہیں سینٹروں سے چھوڑ کے, لیکن کتنے % لوگ مذہبی کام کر رہے ہیں؟ دین کا کام کتنے % لوگ کر رہے ہیں؟ وقت دینے والے, کوئی سور و سلام پڑھتا ہے, کوئی مرثیہ, جتنی طرح بھی وقت دے رہے ہیں, کوئی تلاوت کر دیتا ہے, جو جس طرح کچھ کر رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, وقت دے رہا ہے. کتنے % لوگ ہیں یہ؟ یعنی 2 طرح کے معاشرے میں لوگ ہیں. ایک دین خدا کے کام کرنے والے, دین خدا کے کام آنے والے, اور ایک دین خدا کے کام نہ کرنے والے, دین خدا کے کام نہ آنے والے. میری بات کو کوئی میرا بھائی اور میری بہن برا نہ مانے, بلکہ وہ دیکھے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ کرنے والوں میں ہے تو کرنے والوں میں آ جائے گا انشاءاللہ. دین خدا کے کام کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو دین خدا کا کام نہیں کر رہا؟ دین خدا کا کام وہی کرے گا جس سے وہ دین خدا اپنے دین کا کام لے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم آپ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں, ان سے کہتا نہیں بھائی وہ ذرا ان سے نہیں کہیں گے, ہم خود کر لیں گے, ان سے نہیں کہیں گے. دوسرا نام لیا, کہاں اس سے کوئی حرج نہیں ہے, تو ان سے نہیں کریں گے, خود کر لیں گے, زحمت اٹھا لیں گے, ان سے نہیں کہیں گے. ان سے کہہ دیں گے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کوئی بات ایسی ہے جن کو اچھی نہیں لگتی. کہا ان سے نہیں کہیں گے, احسان جتاتے ہیں مثال کے طور پر, اور ان سے ہاں ان سے کوئی حرج نہیں. میں نے ساری گفتگو آپ کے سامنے دعا کے جملے کے لیے رکھی ہے. میرے عزیزوں, دعا حج کے لیے بھیج دے اور گناہوں سے محفوظ رکھ, اور آنکھیں میری جھکا کے رکھ ہر جگہ, اس لیے کہ آدمی اس لائق بنتا ہی نہیں جب تک کہ پہلے اس اسٹیج سے گزر کے نہ آئے. کچھ ایسے گناہ اور برائیاں ہیں جن سے پہلے بچے گا تب اس لائق ہوگا. اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ وَتَجْعَلُنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي. پروردگار مجھے یہ کمال عطا کر کہ جن سے تو اپنے دین کا کام لیتا ہے میرا نام ان لوگوں میں لکھ دے, اور میری جگہ کسی اور کا نام, میرا نام کاٹ کے اور بدل کے کسی اور کا نام نہ لکھ دے. اس لیے کہ تیرے پاس تیرے دین کے کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. میں نالائق ہٹ جاؤں گا, تجھے تیرے کام کے لیے 10 مل جائیں گے, لیکن یہ میری بد نصیبی ہوگی کہ اگر میں تیرے دین میں کہیں کام آ رہا ہوں تو میں وہاں سے ہٹا دیا جاؤں. مومن کے سفر ایمانی کا کم سے کم نشانہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اپنے کام, کنبے کے کام, فیملی کے کام, خاندان کے کام, سوسائٹی کے کام, ملک کے کام, ماحول کے کام, جتنے کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ خدا کے کام بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. نہیں کر رہا ہوں تو مجھے ترقی کر کے اس منزل پہ پہنچنا چاہیے کہ میں بھی دین خدا کا کام کرنے والا بن جاؤں. صلوات بھیجیں. خدا کا کام کرنے کے لیے اس وقت ہمیں کنہیں آفتوں کا شکار بھی نہیں ہونا ہے, کنہیں مشکلات کا شکار بھی نہیں ہونا ہے. اسی زمین پر وہ بھی اس وقت موجود ہیں جو اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کے دین خدا کا کام کر رہے ہیں, جو اپنی اولاد کو خطروں میں ڈال کے دین خدا کا کام کر رہے ہیں. لیکن ہم ان حالات سے دوچار نہیں ہیں. ہمیں تو صرف اس ملک میں تھوڑا سے وقت نکال کے کہیں تعلیم کی شکل میں دین خدا کا کام کرنا ہے, کہیں بچوں کی تربیت کی شکل میں دین خدا کا کام کرنا ہے, کہیں سیکٹرز کی آبادی کی شکل میں دین خدا کا کام کرنا ہے, کہیں بے سہارا اور بہتے ہوئے انسانوں کو سمجھانے بجھانے اور انہیں راہ ہدایت پر لانے, یا جو وہ نئے ہمارے مذہب کی طرف آئے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے تھوڑا سے وقت دے کے دین خدا کا کام کرنا ہے. کہیں ان کمزوروں اور مستضعفین کے درمیان اپنا وقت گزار کے جنہیں تھوڑا سے راہ ہدایت دکھا دی جائے تو وہ راہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. دین خدا کا کام کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا وقت ہم سب کو دینا چاہیے, اس لیے کہ ہم ان کربلا والوں کے بچھڑ کے ماتم میں بچھے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے تھوڑا وقت نہیں دیا تھا, اپنی پوری زندگی اس دین خدا کے لیے دی تھی.
ابھی آپ نے مجھ سے پہلے جو منظوم نذرانہ عقیدت بارگاہ شہداء کربلا میں پیش کیا گیا ہے، اس میں تذکرہ سنا. یہ مصیبت کے وہ ایام ہیں جس میں حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور شام کے بازاروں سے مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہوا دربار یزید سے گزرتا ہوا زندان شام تک پہنچا ہے. اس قافلے کے سفر میں پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے ہر قدم پر ایک کے بعد ایک بڑی مصیبت سامنے آتی تھی رکاوٹ بن کے، مگر یہ شیر دل خواتین اس مصیبت کا سامنا کر کے اور پیغام حسین پہنچانے کے لیے ہر مصیبت کا سامنا کر لیتی تھی. حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جب چلا ہے تو بے قضاوہ اونٹوں پر بٹھایا گیا تھا بیویوں کو، اور ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور بچے ان بیویوں کے گود میں اس طرح سے تھے کہ جب اونٹ دوڑائے جاتے تھے اور کوئی بچہ گود سے نکل پڑتا تھا تو بیویاں سنبھال بھی نہیں سکتی تھی. اس طرح سے مصیبتیں اور دشواریوں کا سامنا کرتا ہوا شام تک پہنچا. شام میں پتلی پتلی گلیوں میں تماشائیوں کی بھیڑ لگا کے، دیواروں پر دونوں طرف آئینے لگا کے بیویوں کو اور اذیت پہنچائی گئی. وہ بیویاں جو نامحرموں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے قریب آ کے اپنے جسم کو چھپا رہی تھی، بیویوں کو آئینوں کے ذریعے چاروں طرف ان کے جسموں کو دیکھنے کے لیے انتظام کیا گیا تھا، ظلم کا انتظام. اس تکلیف دہ منزل سے بھی گزر گیا یہ قافلہ. قصر یزید کے دروازے پر جب پہنچے تو ایک مرتبہ قافلے کو روک دیا گیا. کیوں؟ کہا ابھی اندر نہیں جا سکتے، دربار یزید سجا نہیں ہے، تماشائیوں کا مجمع بنا ہوا ہے، آئینے نہیں لگے ہیں. زینب چند یتیموں اور چند بیواؤں کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں انتظار میں. ایک مرتبہ دربار سے ظالم نکلا، چلو دربار آراستہ ہو گیا. زینب نے کہا ہم ننگے سر کربلا سے آ گئے، ہم ننگے سر بازار کوفہ سے گزرے، ہم ننگے سر بازار شام سے گزرے، مگر اب ہم بغیر چادر کے دربار یزید میں ننگے سر نہ جائیں گے. ظالم تادیانہ لے کے آگے بڑھا، زینب چلو ورنہ یہ تادیانہ تمہیں لے کے دربار میں جائے گا. بس علی کی بیٹی کو ایک مرتبہ جلال آیا، آواز دی تو ہمیں مجبوروں بے کر سمجھتا ہے. ارے ہمارے شیر جیسے بھیا عباس کو مارا، ہمارے لال علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری، ہمارے حسین کو پیاسا شہید کر دیا، ہمارا ایک بچہ بچا ہے تو اسے قیدی بنا کے ہتھکڑیاں پیڑیاں پہنا کے لائے ہو، ہمیں مجبور و بےکس سمجھ رہے ہو. ہم مجبور و بےکس نہیں ہیں، ہم ننگے سر دربار میں نہیں جائیں گے. اٹھ کے کھڑی ہوئی آواز دی، رباب آؤ، رباب آؤ، ام کلثوم آؤ، سکینہ آؤ، ام فروہ آؤ، میں بددعا کروں تم آمین کہو، ہم ننگے سر دربار میں جائیں گے. یہ بددعا کرنے کے لیے کون کھڑا ہوا ہے؟ ارے یہ علی کی بیٹی، یہ فاطمہ کی لفظ جگر. کل مدینے میں جب علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے گھر سے باہر لے جایا گیا تھا تو اسی زینب کی مادر گرامی نے ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے آواز دی تھی، خلو ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی. ارے گھر کے صحن سے آواز دی تھی، نامحرموں کا مجمع نہیں تھا، بال بکھرائے بھی نہیں تھے، مگر مسجد النبی کی دیواریں زمین کو چھوڑ کے بلند ہو گئی تھی. ہائے اسی فاطمہ کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے، میں بددعا کروں تم آمین کہو. ایک لمحہ باقی تھا بس قصر یزید کی تباہی میں کہ ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی، زنجیروں کے کھنکنے کی جانے پہچانی آواز. مڑی میرے لال، میرے بھیا کی یادگار، میرے لخت جگر سجاد، کیا کہنا ہے؟ کب ہوئی اماں بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا آپ نے، بڑے امتحان دیے، بس ایک منزل صبر اور باقی ہے بھوپی اماں. ارے بددعا نہ کیجیے، یوں ہی ننگے سر دربار میں جانا گوارا کر لیجیے. ہمیں بابا کا پیغام بتانا ہے،
اسلام کی بقا کا انتظام کرنا ہے۔ علی کی شیر دل بیٹی نے اٹھے ہوئے ہاتھ گرا دیے، پروردگار تیرے دین کی بقا کے لیے جو قربانی دینا پڑے گی، تیری یہ کنیز ہر اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا ستا ہماری اس مجلس ادا اور اس عبادت کو قبول فرما۔ مالک اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے توفیق ہمارے سارے اعمال خیر کو قبول فرما۔ بحق معصومین ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں سے گمان کو معاف فرما۔ بارہا شہدائے کربلا کا واسطہ جو دنیا سے چلے گئے، ان کی رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما۔ الہی بحق اسیران اہل حرم، بحق اولاد طاہر علی و فاطمہ، پروردگار زمین پر جہاں کہیں تیرے مومن بندے خطرے میں ہے معبود، ان کی حفاظت فرما۔ نظام اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بارہا ہم سب محتاج ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ ہمارے کربلا ہم میں جو بیمار ہیں شفا عنایت فرما۔ ہم سب کو زندگی میں بار بار حج کے ساتھ ساتھ زیارات مزارات مقدسہ کا شرف عنایت فرما۔ جن پر حج واجب ہونے اسی سال توفیق حج عنایت فرما۔ زمانے کے مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ عصر احمد کو زندگی دے، بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے سکے اور ان کے عوامل کی اطاعت کرتے ہوئے راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے شرف شہادت حاصل کر سکے۔ ماتم حسین۔